جو طلب تمہارے دل کو گھائل کر رہی ہے، جو درد تمہیں دن بہ دن توڑتا جا رہا ہے، جس اذیت سے تمہاری آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں، جن پریشانیوں سے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جس طرح تم سب کے سامنے مسکرا کر اپنا درد چھپاتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں؟ اللہ تو واقف ہے، وہ تو درخت سے گرے ہر ایک پتے سے واقف ہے۔ تو کیا جب تم ٹوٹ کر گرتے ہو تو اسے معلوم نہیں ہوگا؟ اسے سب معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے جن آزمائشوں پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کے باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہو۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں، ان کے بدلے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار رہا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رو مت، پریشان مت ہو، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ آنسوؤں نے تو پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی درد سے تڑپ کر اللہ کو پکار اٹھتے تھے، مگر وہ اپنا تعلق اللہ سے خراب نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کے صبر اور توکل کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا تو سب لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم سے خالیں نوچ لی جاتی۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو کہانی اللہ کو سنائی جائے اس کا اختتام راضی کر دیتا ہے۔ میں ایک عام سا لڑکا ہوں، ہاں میں کوئی ناولز کا ہیرو نہیں ہوں، نہ ہی کوئی اتنا خاص لڑکا ہوں، اور نہ ہی کوئی بہادر انسان ہوں۔ میں عام سا لڑکا ہوں۔ میں تو اتنا عام ہوں کہ مجھے رویے تکلیف دیتے ہیں، مجھے تلخ باتیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ میں تو اتنا عام ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کنارہ کر لے تو سوچتا ہوں کہ میں نے کون سی غلطی کر دی ایسی۔ میں جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہوں اور میں لوگوں کے بڑے مان سے رکھتا ہوں، مگر اکثر میرے مانوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے اب دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے بھی بہت ساری شکایتیں ہیں۔ کاش کہ میرا کردار بھی کسی ناول کی کردار کی طرح ہوتا، کم سے کم میرا اختتام تو اچھا ہوتا۔ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لیں، کچھ نہ کہیں تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کسی عیش و آرام سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کو بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب کوئی ایسے بھلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے خود کو یاد کرنے کے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی کہیں الجھا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے گڑ گڑا کر، لمبی سانسیں کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ قسمت کے لکھے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کو قبول کرنے میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ زندگی میں صرف اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ ساتھ ہو تو زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب محسوس ہو کہ اللہ سے دور ہو رہے ہو تو فوراً اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بنا مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تمہاری پکار کو اللہ بار بار سننا چاہتا ہے؟ پھر یوں ہوا کہ ایک شخص سے محبت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ اس کی عادت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ میری باتیں اثر کرنے لگیں اس پر، پھر یوں ہوا کہ اس نے دوست بنا لیا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ ہزاروں باتیں کی ہم نے، پھر یوں ہوا کہ ساری رات جاگنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا میں نے اپنی دنیا سمجھ لیا اس کو، پھر یوں ہوا کہ سب سے منقطع کرنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ زندہ رہ کر بھی مرنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ اکیلا رہنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ نیندیں حرام ہو گئیں مجھ پر، پھر یوں ہوا کہ اس رب سے مانگنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ وہ زندگی کی عادت بن گیا میری۔ کیا فرق پڑتا ہے ہارا ہی تو ہوں، کیا فرق پڑتا ہے ٹوٹا ہی تو ہوں، کیا فرق پڑتا ہے کہ ان گہری خاموشیوں نے بڑی شدت سے چیخیں ماری ہیں میرے کانوں میں، کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے دل کے اوپر لفظوں کے تیر چلائے گئے، کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے وجود کو اس طرح جھنجھوڑا گیا کہ جس طرح جان نکلتے وقت انسان پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے احسان فراموشی کے تھپڑ ہی تو کھائے ہیں میں نے، کیا فرق پڑتا ہے درد سے پھٹا ہی تو ہوں میں۔ کبھی کبھار ہم ضبط کی اس انتہا پر ہوتے ہیں
کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے ہم اس کے عرش پر شور مچا دیتے ہیں۔ اللہ تجھ سے ہی تو مانگا ہے اور کس سے مانگوں میں، تیرے پاس ہی تو آیا ہوں اور کس کے پاس جاؤں میں۔ کون ہے میری جو پکار سنے گا، کون ہے میری جو التجا سنے گا؟ تیرے پاس تو ہجوم ہے، تیرے پاس تو تیرے نیک بندے ہیں، تیرے پاس تو تیرے گناہگار بندے بھی ہیں، تیرے پاس تو تیرے فرشتے بھی ہیں، تیرے پاس تو تیرے ملائکہ بھی ہیں، تیرے پاس تو تیرے عرش اور فرش پر شور و گل ہے مولا۔ مالک میرے پاس صرف تو ہی ہے، میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں التجا کروں مولا۔ میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے جس سے صدا کروں مولا۔ میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے جس سے در پر جا کر گڑ گڑاؤں میں مولا۔ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے، تو مجھے توفیق دیتا ہے، یہ تیری محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا تجھے پکارتا ہوں، تو کروڑوں میں میری آواز سنتا ہے، یہ تیری محبت ہے۔ میں ہار کر تجھے یاد کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ تو غم اور خوشی دونوں میں مجھے عطا کرتا ہے، یہ تیری محبت ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن زمانے کی تلخیوں سے تنگ آ کر میں ایسی جگہ جا بیٹھا جہاں میں صرف خاموشی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، جہاں میں چاہتا تھا کہ بس میں ہوں اور وہ رب کی ذات ہو۔ پھر مجھے محفلیں تنگ کرنے لگیں، پھر یہ جو لوگوں کا ہجوم تھا یہ مجھے کھانے لگا، پھر یہ خاموشیاں مجھے بھانے لگیں، پھر یہ جو تلخیاں ہیں یہ مجھے اور بھی ستانے لگیں۔ اور پھر ایک روز ہم اپنی تمام غموں سے بے نیاز ہو کر مخلصی کی قید سے آزاد، خواہشات کی زنجیروں کو توڑے، ذہنی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کی متلاشی دنیا سے ہار کر اپنے رب سے جا ملیں گے، اپنے رب سے جا ملیں گے۔